السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 85۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ کالا، آپ نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارا، من الہ، کوئی خدا، غیرہ، اس کے سوا، قد، بے شک، جاءتکم، آ گئی تمہارے پاس، بیناتم، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا، پس پورا کرو، الکیلا، ناپ کو، والمیزان، اور تول کو، ولا تبخسوا، اور نہ گھٹا کر دو، الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تفسدوا، اور نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ پاک اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ مدین ایک شہر کا نام ہے جو بحر احمر کے کنارے کوہ طور کے جنوب مشرق کی طرف آباد تھا۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم رہتی تھی۔ اصل میں جو مدین ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا جو آپ کی ایک اہلیہ محترمہ قطورہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور ان کی شادی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی رینا کے ساتھ ہوئی تھی، اور ان دونوں کی نسل کی وجہ سے اس قوم کو قوم مدین کہا گیا، اور انہوں نے اپنی اس بستی کا نام بھی اپنے جد امجد کے نام پہ رکھا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر۔ اور یہ قوم تجارت پیشہ تھی، یہاں ان کی بستیاں تھیں، اور یہ عرب کے جزیرے کی دو مشہور تجارتی شاہراہیں ہیں، ایک یمن سے شام کو جاتی ہے اور ایک عراق سے مصر۔ یہ ان دونوں شاہراہوں کے جو ملنے کی جگہ ہے یہ وہاں رہتے تھے، یعنی کہ ایک بہت ہی خوشحال ایریا میں، اور یہ علاقہ تجارتی منڈی تھا، اور آنے جانے والے تجارتی قافلے اپنا سامان بیچتے تھے اور ضروریات کی چیزیں خریدتے تھے، اس لیے یہ کافی خوشحال تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب اللہ نے اس علاقے میں نبی بنا کر بھیجا تو مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ لوگ تھے تو اہل مدین، یعنی کہ نبی زادے تھے، لیکن مشرکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے انہیں وہی دعوت دی جو ہر نبی دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک ان میں تو شرک جو تھا، اور دوسرا ان میں اشیاء کی ناپ تول میں کمی، یہ دو برائیاں تھیں ان کے اندر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خاص طور پہ ان دو برائیوں کو ختم کرنے کے لیے انہیں وہاں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو دعوت دین دی، اور یہ کہ سب سے پہلے انہیں اس بات سے منع کیا گیا جو ہر نبی منع کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری بات، بے ایمانی نہیں کرنی، پورا ناپنا ہے، پورا تولنا ہے، جتنے پیسے لیے ہیں اتنے کی ہی چیز دینی ہے اور اتنے کی ہی لینی ہے، یعنی کہ دھوکہ فریب جو ہے بزنس کا حصہ نہیں ہے، اور زندگی کا مقصد صرف بزنس بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی عبادت مقصد حیات ہے، اتنا رزق کما لیا جائے جتنا ہماری ضروریات زندگی کے لیے کافی ہے، لیکن وہ لوگوں کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر زیادہ سستی چیزیں مہنگے داموں، اور مہنگی چیزیں جب خریدتے تو پھر خود سستے داموں خریدا کرتے تھے، اور اس بات کو بالکل برا نہیں سمجھا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ان ساری باتوں سے روکا، اس بات سے بھی روکا کہ زمین میں فساد نہیں پھیلانا۔ آپ دیکھیں، فساد تو خود بخود ہی ہو جائے گا جب آپ کی قیمت کے مطابق آپ کو چیز نہیں مل رہی، یا جتنی قیمت آپ دے رہے ہو اتنے کی چیز نہیں ہے خریدنے والی، تو پھر فساد تو خود بخود زمین میں ہوگا۔ آج ہماری زمین میں فساد کیوں ہے؟ اسی لیے ہے نا کہ دینے والا دے نہیں رہا پیسے، اور لینے والا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں خود زور لگا رہے ہیں کہ اس کی بھی چل جائے، اس کی بھی چل جائے۔ تو اگر یہ دونوں طرف سے معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ طے ہو جائیں، لکھنے پڑھنے کے ساتھ طے ہو جائیں، اور ایک دوسرے کی مان کے اور منوا کے طے ہو جائیں، تو بہت اچھا بزنس ہو سکتا ہے، اور یہ
رزق حلال کمانا عین عبادت بھی ہے، اور یہ عبادت میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر ہم دھوکہ دہی، فراڈ یا اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آج کل تو آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ فراڈ کی ہر ایک دن ایک نئی قسم ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے فراڈ ہو گیا، یہ آن لائن بزنس کے پیچھے اس طرح کا فراڈ ہو گیا، یا اس طرح کے مسائل ہو گئے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ بات ہمیں سکھانے کا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی قوم نے یہ کیا تھا، آپ نے نہیں کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جتنی برائیاں دوسری اقوام میں سنگل تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کروڑ بار نعوذ باللہ، اللہ کریم کی ہمیں اپنی پناہوں میں رکھے۔ حضور ہمارے بہترین نبی اور ہم ان کی خیر امت، قرآن پاک میں ہمیں اللہ پاک نے بیان فرمایا، بہترین امت فرمایا، لیکن ہم جن گناہوں اور جن مصیبتوں میں آج گرفتار ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ہر قوم کی برائی اپنے اندر ڈال لی، اور ہم نے شیطان کو خوش کر دیا اور اپنے محبوب علیہ السلام کو غمگین کر دیا، حالانکہ ہمیں ان سے الٹ کرنے کا حکم تھا، حضور کو خوش کرنے کا حکم تھا اور شیطان کو کمزور کرنے کا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم ان راستوں پر چلیں جو اسے اور اس کے محبوب علیہ السلام کو پسند آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اصلاح کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ بات توئیں کے بعد ہے، اور اس کا مطلب ہے یہ بات ہم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج ان کی قوم کے حالات کو دیکھ کے اپنی اصلاح کر لو اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 86، وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ بیٹھا کرو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، راستوں پر، تُوعِدُونَ، کہ ڈرا رہے ہو تم، وَتَصُدُّونَ، اور روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من آمنا، جو ایمان لایا بھی، اس کے ساتھ، وَتَبْغُونَہا، اور تم تلاش کرتے ہو، عوجا، اس میں ٹیڑھ یا عیب، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُم، پس اس نے تمہیں بڑھا دیا، وَانظُرُوا، اور دیکھو، کیفا، کیسے، کانا، عاقباتُ، انجام ہوا، المفسدین، فساد پھیلانے والوں کا، فساد برپا کرنے والوں کا۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ جو اس علاقے کا بادشاہ تھا وہ ان کو روکتا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کی طرف نہیں جانا، اور اس نے وہاں پہ کارندے بٹھا رکھے تھے جو اس راستے پر بیٹھتے تھے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا، اور جتنے بھی راہ سے گزرتے تھے یا تو وہ ان کو لوٹ لیتے تھے یا ان کو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے سے منع کرتے تھے۔ شعیب کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے راہبر یا راہ دکھانے والا، اور یہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ ان کا جو زمانہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لایا تم اس میں عیب تلاش کرتے ہو، وہ حضرت شعیب علیہ السلام میں اس سے برائیاں نکالا کرتے تھے۔ جیسے آج ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص دین کی بات کرتا ہے، تقویٰ کی بات کرتا ہے، طہارت کی بات کرتا ہے، نیکی پاکیزگی کی بات کرتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کا دامن دیکھتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ تم یہ باتیں اپنے منہ سے کر رہے ہو، خود کتنے عامل ہو اس کے اوپر، خود تمہارا اس کے اوپر کتنی کمانڈ حاصل ہے۔ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، اور اللہ نے فرما دیا ان کے دل ٹیڑھے ہیں اور وہ ٹیڑھ تلاش بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر کوئی برتن ٹیڑھا ہو، آپ اس میں کچھ بھی ڈالیں گے تو کیا وہ اس برتن میں ٹھہرے گا؟ گر جائے گا۔ اللہ نہ کرے کسی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر پانی بھی ڈالا جائے تو وہ سائڈوں سے نکل جاتا ہے، وہ پی نہیں پاتا، نعوذ باللہ، اللہ اس وقت سے بچائے کہ اپنی ذات سے اختیار اٹھ جائے۔ وہ لوگ جو ٹیڑھے دل رکھتے ہیں، ہم نے پڑھا نا قرآن پاک میں پیچھے، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، تو ٹیڑھی چیز میں کبھی حق داخل نہیں ہوتا، ٹیڑھی چیز میں کبھی کوئی چیز داخل نہیں ہوتی جو اس میں ڈالنے والی ہوتی ہے۔ تو وہ بندے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، ایمان والوں میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، ان کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو بیان کرتے ہیں، اور ان کی بتائی گئی بات پہ عمل نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی بات ان کے دل میں اتر جائے اور وہ ان کی ہدایت کا سبب بن جائے، اس کے اپنے اعمال کا جواب دے وہ بندہ خود ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو یہ تو سن سکتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی کیا بات کر رہا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور اس نے تمہاری تعداد کو بڑھایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بہت خوشحال تھی اور ان کی بہت زیادہ اسٹرینتھ بھی تھی، تعداد بھی زیادہ تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا پیچھے غور کرو، پچھلی قوموں نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور فسادیوں کا اللہ نے کیا انجام فرمایا۔ آیت نمبر 87، لاسٹ آیت آف پارہ نمبر 8۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے آمنو ایمان لا چکا ہے، بالذی اس کے ساتھ، ارسلتو جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، بھی وطائفتن اور ایک گروہ لم یؤمنو ایمان نہ لایا، فاصبروا تو صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ فرما دے، ہو بیننا ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک گروہ تو تم میں سے ایمان مجھ پر لا چکا، اس رسالت پر جو اللہ پاک نے مجھے دے کر بھیجی تھی، اور ان آیات پر اور ان معاملات پر جو اللہ پاک نے مجھے دے کر بھیجے تھے اور جس وجہ سے میں اس علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا، ان سارے معاملات پر وہ ایمان لے آیا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا اور بہت محنت کی، کوشش کی، 200 سال سے زیادہ تبلیغ کی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ فاصبروا، تو بس اب ہمارا اور تمہارا ساتھ ختم ہے، اب ہمیں صبر کرنا ہے، تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اس کا فیصلہ آ جائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں پچھلی قوموں میں جتنے بھی برے اعمال تھے، جتنی بدعمالیاں تھیں، اور وہ جس بری روش پر قائم تھے، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا۔ تقریباً 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہم پڑھیں گے قرآن پاک میں، اور ان میں ہر قوم میں ایک ایک الگ برائی تھی، اور ہمیں اللہ پاک نے اتنا سنبھالا حضور کی امت ہونے کے صدقے میں کہ ہمیں ان ساری برائیوں کے ساتھ بھی عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ ان کے علاوہ برائیاں جو جمع ہیں، جو ڈیجیٹل دور کی برائیاں آج کل چل رہی ہیں، جو اس سے پہلے کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی کسی دور میں، ان میں بھی ہم مبتلا ہیں۔ جو آج کل سوشل میڈیا کی برائیوں میں ہم مبتلا ہیں، لیکن وہ پیارا رب، وہ محبوب رب اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہماری بہت پردہ پوشی فرما رہا ہے اور ہمارے عیبوں کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ ہم پر دنیاوی مشکلات بہت ہیں، باقی قوموں سے زیادہ ہیں، باقی ملکوں سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمارے عیب ڈھانپ رکھے ہیں کہ ہم اندر سے کیا ہیں، اور وہ اوپر سے ہمارے لیے کتنی رحمت کا سبب بنا رہا ہے۔ اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سابقہ قوموں کی ساری بری اور بدعمالیوں سے محفوظ رکھے، اور ان کی برائیوں میں ہمیں مبتلا نہ کرے، اور ہمیں ایسا حضور کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت والے دن جب حضور سے ملاقات ہو تو حضور ہمیں دیکھ کر خوش ہوں، اور ان کے چہرہ اقدس پہ ہمیں دیکھ کے رونق آ جائے، خوش ہو جائیں کہ یہ میرے پیارے امتی ہیں اور انہوں نے ان تعلیمات پر عمل کیا جو میں ان کے درمیان چھوڑ کے گیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔